آئیے میرے دوستو بہترین اور مضبوط جن کے لیے آپ ہی نہیں بلکہ ہم بھی چل کے آئے ہیں ان کی تقریر کو سننا ہے انشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنے لوگ ضرور ساتھ دیں گے جو حضرات جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں اس میں زیادہ یعنی کرنے کی ضرورت ہے ایک شعر سن لیجئے انشاءاللہ جناب مولانا وسیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ شعر سن لیجئے گا ہمارے ماشاءاللہ بہت مشفق کرم فرما انہی کے دیار میں رہ کے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے سرائے میر میں اور سرائے میر میں ہی اشفاق صاحب شیرواں کے رہنے والے ہمارے تو اس علاقے کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر جو یہاں آج کھڑا ہوا چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی سنیے گا بھائی صاحب چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی کہ خاک شہر مدینہ سے ڈر گیا بی پی اب جس کو بی پی زیادہ ہائی ہوتا ہو وہی بولے سبحان اللہ جس کا لو رہتا ہو چپ چاپ رہ بیٹھے ہوئے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں چپ ایسا نہیں ہے کہ اردو سے وہ بدگمان ہے شوگر کا وہ مریض ہے پرہیز ہے اسے اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان ہے تو اگر آپ نہیں بولیں گے تو شک کے دائرے میں آ جائیں گے ہم سمجھیں گے سب شوگر کے مریض یہاں بیٹھے ہوئے اس لیے نہیں بول رہے ہیں مجھ کو شوگر کا مرض ہے تو یہ پتھر کیسا مجھ کو رسولے سے مارو تو مر جاؤں گا ہے کہ نہیں تو تھوڑا سا سنیں اچھے انداز میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے خطیب کو ماحول دیجئے تاکہ بشاشت سے اچھی باتیں آپ تک پہنچا سکے چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی کہ خاک شہر مدینہ سے ڈر گیا بی پی ڈرا کے مجھ کو مدینے کی سیر کروا دی قسم خدا کی بڑا کام کر گیا بی پی قسم خدا کی بڑا کام کر گیا بی پی ہر درود پاک رگے خون سے ہو کے کیا گزرا تبھی بولا کہ ازہر سدھر گیا بی پی تبھی بولا کہ ازہر سدھر گیا بی پی کہ شہر مدینہ سے کہ خاک شہر مدینہ سے ڈر گیا بی پی چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی کہ خاک شہر مدینہ سے ڈر گیا بی پی آئیے میرے دوستو درس و تدریس کے جوہر نایاب علم و عمل کے ماہتاب و آفتاب مقرر شعلہ بیان جناب حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی دامت برکاتہ مقدس اللہ العالی سے گزارش کر رہا ہوں جو استاد فقہ و تفسیر جامعہ حسینیہ لال دروازہ ہے بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل تنگ رہتی ہے ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن أبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أطاعني ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
حضور آئے تو سرافرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرافرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس کے صدر عالی قدر حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، بزرگان دین، غیور نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں اور رشتہ اسلام کی پاکیزہ خواتین، ماؤں اور بہنوں، آج ہم اور آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جمع ہیں اور اپنے پیارے حبیب و محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ رات کافی گزر چکی ہے، ہم سب کی آنکھوں میں نیند کا خمار، مگر ہم نے اپنے محبوب نیند کو قربان کر کے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی محفل میں شامل ہیں۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آج بھی ہم اپنی محبوب ترین چیزوں پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب سے شک ہو تو پوچھ لو کسی حرمہ نصیب سے۔ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، قلب میں جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بندہ اس کا بار بار اور کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو دنیا میں برکتوں کا، آخرت میں مغفرت کا اور اول وہلہ میں جنت میں داخل ہونے کا سبب بنائے۔ پروردگار عالم ان تمام نوجوانوں کی جوانی میں صالحیت اور برکت عطا فرمائے، ان بزرگوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ باقی رکھے، جنہوں نے اس پروگرام کے منعقد کرنے میں محنتیں کی ہیں، توجہات عطا کی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج 12 ربیع الاول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی بہت سارے علماء کے نزدیک آج تاریخ بنتی ہے۔ اس عنوان پر دنیا کے مختلف حصوں میں جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے اور خوشیوں کے اظہار کے لیے محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ لوگوں کے اپنے اپنے طریق ہیں، لوگوں کا اپنا اپنا طرز ہے اور انداز ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن دنیا میں لائے ہیں وہ مشن زندہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو قرآن مجید نے کہا، اللہ کے حبیب دنیا میں آئے، اس وقت دنیا فساد کا، خرابیوں کا، گناہوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، عزتیں آبرو محفوظ نہیں تھی، ظالم ظلم کرتا تھا مگر ظلم سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، مظلوم ظلم سہتا تھا اسے مزید دبایا جاتا تھا، سماج میں جو طبقہ کمزور تھا وہ مزید کمزور ہو رہا تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، ہر طرف بغی کا زور تھا، ہر طرف فتنہ و فساد کی گرم بازاری تھی، غلاموں کو درندوں کے آگے ڈال کر درندوں کے حملہ آور ہونے کے بعد ان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر قہقہے لگانے اور محفلوں کو گلے گلزار بنانے کا رواج تھا، بیٹیاں پیدا ہوتی تھی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہ عمل قابل فخر اور قابل افتخار تھا۔ یتیم
بیوہ عورتیں اس سماج کی ملعون شخصیتیں بن کر رہ گئی تھیں، بیوہ عورتیں ابھاگن بن گئی تھیں۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، قرآن مجید نے اعلان کیا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے نبی جی، ہم نے آپ کو یہ کتاب قرآن مجید عطا کیا ہے، اس کے اندر عدل و انصاف پر مبنی احکامات دیے جا رہے ہیں، ظلم کا خاتمہ ہوگا، مظلوم کو عزت ملے گی، لہذا آپ اس قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے، قرآن مجید کے احکام کے ذریعے لوگوں کی تربیت کریں، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، پوری دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ تباہی کے گڑھے میں گرنے کے لیے بے چین کھڑی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ اے دنیا کے لوگوں، تم سب کے سب جہنم کے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن فانقذکم منہا، اللہ پاک نے تمہیں جہنم کے گڑھے سے بچا لیا۔ بچانے کی شکل کیا ہوئی؟ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ بیماری شدید تھی، امراض لا علاج ہو چکے تھے، لہذا ان امراض کے علاج کے لیے ایسے پیغمبر اور روحانی طبیب کی ضرورت تھی جو کمالات کا مجموعہ، خوبیوں اور صفات کا گلدستہ اور حسین ترین گہوارہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کے نفوس پر، لوگوں کے قلوب پر محنت کرنی شروع فرمائی، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کے قائل نہیں تھے، بلکہ ان کے گھر کا معبود الگ تھا، سفر کا معبود الگ تھا، روزی دینے والا کوئی اور تھا، خوشی کا مالک کوئی اور تھا، غم کسی اور کے حوالے تھا، دولت کسی اور کے حوالے تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا ان الہکم الہ واحد، اے لوگوں تمہارا معبود ایک معبود ہے، ایک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عقیدے کا فساد اتنا بڑھ چکا تھا، لوگوں نے تعجب کے ساتھ کہا اے محمد اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اتنے معبود جو ہمارے مل کر کام نہیں بنا پا رہے ہیں، آپ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، آپ نے سب کو رد کر دیا، اور تمام معبودوں کے بدلے میں معبود ہونے کا حق صرف ایک کو دے دیا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ سب مل کر کام نہیں کر پا رہے ہیں، ایک کیسے کرے گا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی، آج 1400 سال سے زائد کا زمانہ ہو گیا، ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والا 2 سال کا بچہ ہو چکا ہے، 1.5 سال 2 سال 2.5 سال کا بچہ، آپ اس سے پوچھئے بیٹا تجھے کس نے پیدا کیا؟ بیٹی سے پوچھئے یہ روٹی اور کپڑا کون دیتا ہے؟ اگر ہمارے گھروں کی تربیت ہے تو وہ بے ساختہ کہتا ہے مجھے یہ ساری چیزیں میرے اللہ میاں اور اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ یہ جملہ ہمارے گھروں میں بولا جانے لگا، بچہ 2 سال کا ہے، پانی ڈالیے
تو وہ روتے ہوئے اللہ اللہ کی پکار کرنے لگتا ہے۔ یہ کمال ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تو جیسے آج نظریہ بنا ہے بابر باعث کوش کی عالم دوبارہ نیست، بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی دنیا کل ہے، مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے۔ یہ نظریہ مجموعی طور پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصور پیش کیا تو دنیا والوں نے کہنا شروع کیا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہر مسلمان کے قلب میں دنیا کے تقریباً اربوں سے زائد لوگوں کے ذہن و دماغ میں، بلکہ جو لوگ اپنے کو مسلمان نہیں کہتے ان کے یہاں بھی یہ تصور کسی نہ کسی درجے میں پایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایشور کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہاں اچھے اور برے کا حساب دینا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سنوارے، اعمال درست فرمایا۔ اس سماج اور معاشرے میں جو برائیاں تھیں پیارے آقا علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی۔ اصلاح کیسے فرمائی؟ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک حبیب کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ بنایا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرأت کے مطابق من انفسکم، اے نبی جی آپ کو اس دنیا میں، اے مسلمانوں تمہارے پاس جو رسول آ رہا ہے وہ تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ نفس رسول ہے۔ اپنے نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ رسول ہے۔ چنانچہ اس رسول کا نام محمد اور احمد ہے، جس کا معنی ہی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی ہے احمد الناس برب الناس، جو کائنات میں اور انسانوں میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ لہذا اس کائنات میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مبعوث اخیر میں ہوئے، لیکن آپ کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک برابر جاری رہا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہر اذان میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت اور اللہ کے پیغمبر کی مصطفائی کا ذکر آتا رہے گا۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، حشر کے میدان میں جس کا ڈنکا بجے گا اور جس کی سرداری اور جس کی قیادت، جس کی امامت دنیا کھلی آنکھوں دیکھے گی، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، جب قیامت قائم ہوگی تمام اولاد آدم کا میں سردار بنوں گا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اس کے نیچے آدم اور ان کی امت، یہاں تک کہ عیسیٰ اور ان کی امت سارے کے سارے نبی اور امتی ہوں گے۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت قائم ہوگی، کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم، تو میں تمام نبیوں کا امام بنوں گا، تمام نبیوں کے لیے اللہ سے ترجمانی کا فرض ادا کروں گا، تمام نبیوں اور ان کی امت کے لیے اللہ کے دربار میں سفارشی بنوں گا۔ دنیا میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ، آخرت میں اللہ کے نبی کا ذکر خیر، اور جب آخرت میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنت میں جس نبی کے اخلاق زندہ رہیں گے اور جنتیوں کے اخلاق جس نبی کے اخلاق کے مطابق عطا کیے جائیں گے، وہ نبی ہیں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لہذا کہنے والے نے کہا ہے ان کی ہراول فوج سلیمان، ان کے منادی موسیٰ عمران، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نبوت کی ہراول تھی۔ وہ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ اور ذکر خیر بھی کر رہے تھے۔ ان کی ہراول فوج سلیمان، ان کے منادی موسیٰ عمران، ان کے مبشر عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ آپ ماں کی پیٹ میں ہیں، اپنی والدہ کی گود میں آئے، آپ بچپن گزار رہے ہیں، جوانی میں گئے، آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، نبی بنائے گئے، یہاں تک کہ 63 سال کی عمر مبارک میں آپ اللہ رب العالمین سے وصال فرماتے ہیں اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ پوری زندگی آپ دیکھیں گے آپ نے اپنی زندگی کو کبھی بھی کسی کے لیے بار اور بوجھ نہیں بنایا۔ ماں کے پیٹ میں ہیں وہ مسائل اور وہ تکالیف اور وہ مصیبتیں جو ایک ماں اپنے بچے کے پیٹ میں آنے کے بعد برداشت کرتی ہے، وہ مصیبت اور تکلیف آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر کی والدہ جب آپ پیٹ میں ہیں جس مجلس میں ہوتی ہیں، اس مجلس میں خوشبو اٹھنے لگتی ہے۔ آپ کے والد ابھی آپ پیٹ میں ہیں، بطن مبارک میں ہیں، دنیا سے چلے گئے، گھر کی عورتوں نے آپس میں گوئیاں کرنا شروع کیا، بات کرنے لگی، آمنہ بیوہ ہو گئی، خوشبو استعمال کرتی ہیں، مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بطن مبارک میں ہیں، حضرت آمنہ کے چہرے پر وہ جلال اور وہ چمک ہے کہ کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ گھر کی عورتوں نے گھر کے سب سے بڑے بزرگ حضرت عبد المطلب سے چپکے سے یہ بات کہی، آمنہ بیوہ ہو گئی مگر خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، عورتیں تذکرے کر رہی ہیں۔ ایک دن سسر محترم نے حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو تنہائی میں بلایا، بہو بیگم بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن لوگ تذکرہ کر رہے ہیں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ شوہر کے انتقال کے بعد خوشبو استعمال کرتی ہیں، یہ مناسب نہیں لگتا۔ رونے لگی، ابا جان جس کے لیے میرے لیے زندگی کی بہاریں تھیں، جس کی خاطر میں سجتی اور سنورتی تھی، میرا سرتاج دنیا میں نہیں رہا، میں خوشبو کا کیا استعمال کروں گی؟ اے بیگم پھر لوگ یہ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ فرمانے لگی، ابا جان جب سے یہ بچہ پیٹ میں آیا ہے میں نہیں جانتی کہ خوشبو کہاں سے مجھے لگتی ہے، جس محفل میں رہتی ہوں وہ محفل مہک جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو اگر تکلیف دیتے اپنے حمل کے درمیان تو دنیا یہ کہتی وہ نبی پیغام رحمت کیا لے کر آئے گا، وہ نبی رحمت للعالمین کیسے کہا جائے گا جس نے اپنے ماں کو تکلیف دیا ہے۔ لہذا اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو حمل کے درمیان اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں ان تمام غلالتوں سے اور گندگیوں سے پاک ہیں جن کے ساتھ عموماً بچے باہر آتے ہیں، آپ دھلے دہلائے ہیں، نہائے نہلائے ہیں، آپ مختون ہیں، ماں کے پیٹ سے آپ کا ختنہ ہو چکا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز عیب بنتی ہے، جو چیز نقص ہوتی ہے، اللہ پاک نے اپنے حبیب و محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پاک رکھا۔ آپ کا بچپن آپ آگے بڑھ رہے ہیں، بچپن گزر رہا ہے، جو چیزیں گناہ کی ہیں، ناپسندیدہ ہیں، بے حیائی کی ہیں، فحش کی ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک محبوب کو بچپن میں ان سے بچا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی 6 سال کی عمر مبارک میں ہیں، والدہ چلی گئی، آپ 8 سال
چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. چچا قلیل المال ہیں، کثیر العیال ہیں، آمدنی کم، خرچے بہت زیادہ. اللہ کے نبی علیہ السلام چچا کو دیکھتے ہیں پریشان حال، یہ بوجھ بن جائیں، پیارے آقا اپنے چچا پر مصیبت بن جائیں، بوجھ بن جائیں، اس کو برداشت نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بچپن کا زمانہ ہے، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، لیکن محلے والوں کی بکریاں کرائے پر لیتے ہیں، مزدوری کے نام پر لیتے ہیں اور صحرا کی طرف چلے جاتے ہیں. صبح بکریاں لے کر جاتے ہیں، شام میں تھکے ہارے واپس آتے ہیں. سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں میں وقت دینے کے لیے اللہ کے پیغمبر کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. شام میں سب کی بکریاں واپس کیا، مزدوری لیا، چچا کے ہاتھ پر رکھ دیا. کھانا پکتا ہے گھر میں، عام بچوں کی طرح دوڑ دوڑ کر مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ایک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے بچوں جیسی، بلکہ دسترخوان لگ گیا، لوگ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے آ جاؤ. اللہ کے پیغمبر اٹھتے ہیں، چچا کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں. جب تک نہیں بیٹھتے دسترخوان پر کھانا شروع نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھتے نہیں ہیں تو کھانا گھٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا کھانا لوگوں کے لیے کافی ہی نہیں ہوتا، بچ بھی جاتا ہے. آپ جہاں ہیں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، آپ جہاں گئے فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ کسی کے اوپر نہ بار بنتے ہیں، نہ کسی کے لیے آپ دکھ بھری گھڑی کے لیے اور مصیبت بھری گھڑی لانے کا سبب بنائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے، ان کے قبیلے میں گئے. جس اونٹنی پر آئی تھی لاغر و کمزور ہے، واپس جا رہی ہے تو سب سے تیز جا رہی ہے، قبیلے میں قحط پڑا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے تو قحط دور ہوا اور قبیلے والوں کے اور جس گھر کے اندر آپ میزبان مہمان بنے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کے گھر کے اندر ان بکریوں نے جو دودھ دینا چھوڑ چکی تھی وہ بکریاں بڑے بڑے برتنوں کو بھر دیتی ہیں. معلوم یہ ہوا حلیمہ سعدیہ دودھ نہیں پلا رہی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی وجہ سے اللہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ پال رہا ہے. یہ وہ پیغمبر ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں قدم رکھ دیا اللہ نے وہاں بہاریں اتار دی. آپ مکہ المکرمہ میں آئے، پروردگار عالم نے اسے بلد امین بنا دیا. آپ مدینے پاک گئے، مدینہ کی مٹی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیروں کو چوما ہے تو وہ مدینہ جس کی فضاؤں میں ایسا بخار تھا کہ اگر کسی کو پکڑ لیتا تھا تو موت سے پہلے نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں کو جب مدینہ کی مٹیوں نے بوسا دیا ہے تو آج مدینہ پاک کے اندر اللہ نے وہ شفا اتاری ہے کہ وہاں کی خاک اپنے آنکھوں کے لیے شفا بنانے کے لیے ہم بے چین و بے تاب نظر آتے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہر طرح کے کمالات سے مزین فرمایا تھا. اعظم گڑھ کے مشہور شاعر ہیں علامہ اقبال سہیل آدمی، انہوں نے کہا ہے جتنے فضائل جتنے محاسن انسان میں ہو سکتے تھے ممکن، جتنے فضائل جتنے محاسن انسان میں ہو سکتے تھے ممکن، حق نے کیے سب ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عیب نہ جسمانی اعتبار سے تھا نہ روحانی اعتبار سے تھا. آپ اس مجمع میں کھڑے ہوتے سب سے اونچے نظر آتے کہ سردار کے لیے بلند قامت ہونا مناسب ہے. آپ کا چہرہ نہ بہت گول تھا نہ بہت لمبا تھا، آپ کا سینہ چوڑا تھا، آپ کا پیٹ مبارک نکلا ہوا نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دندان مبارک برابر تھے. پیارے آقا بات کرتے
تو صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا جیسے آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے، لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبان مبارک اور آپ کے دانت مبارک کے درمیان سے روشنی پھوٹتی نظر آتی تھی۔ آپ کو اللہ نے انسان بنایا تھا کیونکہ آپ انسانوں کے لیے آئیڈیل بنائے گئے تھے، اور انسانوں کا آئیڈیل انسان ہی ہوگا، ورنہ ہم یہ کہہ سکتے تھے اللہ آپ نے ہمارا نبی فرشتہ بنایا، آپ نے ہمارا نبی نور بنایا، پروردگار عالم ہم اس کی اقتدا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، جس جنس کا آئیڈیل ہوگا اسی جنس سے اسے بنایا جائے گا۔ قرآن نے بار بار اعلان کیا تمہارے پاس رسول آیا جو تمہاری جنس سے ہے، تاکہ تمہارے لیے وہ آئیڈیل بنے، نمونہ بنے، اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور انسیت حاصل کرو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کیسی عطا فرمائی؟ بولتے ہیں تو حدیث بن جاتی ہے، قرآن اللہ کی وحی ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی اللہ کی وحی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پیارے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن دونوں اللہ کی وحی ہیں۔ قرآن کا انکار کرنے والا یہ اسلام سے باہر ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہلکا سمجھنے والا اور جھٹلانے والا یہ بھی اسلام کے دامن سے باہر جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ زبان عطا فرمائی کہ اگر آپ پھونک نکالیں اور حضرت صدیق اکبر کے سانپ کانٹے پر لگائیں تو وہ تریاق بن جائیں، اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دبتی آنکھوں میں لگا دیں تو وہ شفا کا کام کرے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ ہاتھ عطا کیا تھا کہ پیارے آقا اگر آسمان کی طرف اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، اور پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کی اس جماعت پر جنہیں دنیا بد تہذیب کہتی تھی، جنہیں دنیا جانوروں کی میگنیوں میں کھیلنے والا کہتی تھی، جنہیں دنیا بے حیثیت بے وقار جانتی تھی، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے جب ان کے اوپر اپنا تربیت کا ہاتھ رکھ دیا تو اللہ پاک نے بیان کیا یہ وہ جماعت ہے جو ہدایت یافتہ ہے، جو انہیں دیکھے گا اللہ انہیں بھی جہنم سے بچا دے گا۔ اللہ پاک نے اعلان کیا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ پیارے آقا کا ہاتھ لگا، صدیق اکبر بنے، اللہ کے پیغمبر کی تربیت کے دامن میں آئے، عمر فاروق بنے جو اونٹوں کو چلانا نہیں جانتے تھے، وہ انسانیت کی گلہ بانی کرنے لگے، وہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مصر میں سفیر بنا کر، جنہیں حبشہ میں مکہ کے لوگوں نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، جب شروع زمانے میں مسلمانوں کی ایک تعداد مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی تو یہ حضرت عمرو بن العاص مکہ والوں کے سفیر بن کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس گئے تھے، مگر ناکام سفارت واپس آئی تھی۔ لیکن یہی عمرو بن العاص جب اللہ کے پیغمبر کی تربیت کے دامن میں آئے ہیں، دامن تربیت میں آئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر وہ کمال بھر دیا کہ 5000 کا لشکر لے کر مصر پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور مصر کی پوری سلطنت 5000 لشکر کے ذریعے سے اسلام کے دامن میں نچھاور کر دیتے ہیں اور فاتح مصر بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی کوئی قیمت لگانے کو تیار نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت نے انہیں اتنا بلند کر دیا کہ اب جب وہ زبان کھولتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے تو مورخ کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے کہ یہ صحابہ کے اقوال ہیں، انہیں تحریر میں قلم بند کر لیا جائے، تحریر میں لکھ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ان موتیوں اور ہیرے جواہرات سے آئندہ آنے والی نسلیں محروم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے
جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تمام کمالات، تمام خوبیوں، تمام اوصاف، تمام کوالٹیز، اعلیٰ کوالٹیز کا نمونہ بنایا تھا۔ بلکہ یوں کہیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے اور ان تمام پیغمبروں کو اللہ پاک نے جو کوالٹیاں دی، جو اوصاف و کمالات دیے، وہ سارے کمالات ایک جگہ جمع کیے جائیں اور اس کے علاوہ مزید بے شمار کمالات اس مجموعے میں ڈالے جائیں تو اس حسین گلدستے کا نام بنایا جائے گا محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، کسی میں نہیں مگر دو چار۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کی خصوصیتیں اور کمالات، اس کے علاوہ مزید کمالات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پروردگار عالم نے سمو دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سماج کے ہر طبقے کو فائدہ پہنچایا۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ اس طبقے کے لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے اور آپ کی رحمت للعالمین سے مستفید نہ ہوئے ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، دنیا میں یہ ظلم چل رہا ہے کہ باپ اپنی سگی بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، آپ نے دنیا والوں کو پیغام سنایا، ارے تم ہی ہو، تمہیں اگر یہ خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی نے جنم لیا ہے تو تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے، تم دل کے اندر گھٹنے لگتے ہو اور قوم سے چھپنے لگتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ اس بیٹی کو زندہ رکھے اور ذلیل بنا رہوں یا اس کو زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب میں سے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی تیری بیوی کے یہاں بیٹی نے جنم لیا ہے، قرآن مجید کہتا ہے فوراً یہ خبر سنتے ہی ظل وجہہ مسودہ، چہرہ سیاہ پڑ جاتا، رونق مات پڑ جاتی، بڑے پلان بن رہے تھے بیٹا ہوگا، یہ کروں گا وہ کروں گا، پیدا ہو گئی بیٹی، چہرہ سیاہ پڑ گیا، دل میں گھٹنے لگا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، یہ جو خبر سنائی گئی ہے اس خبر کو برا سمجھنے کی وجہ سے یہ قوم سے چھٹا پھر رہا ہے اور سوچ رہا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، ذلت کے ساتھ اسے باقی رکھے یا زمین میں دفن کر دے۔ اللہ کہتے ہیں بڑا غلط اور برا فیصلہ تم کیا کرتے تھے۔ یہ مزاج تھا۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر اور کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت قائم ہوگی تو زندہ دفن کی جانے والی بیٹیوں سے اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں پوچھے گا، انہیں زندہ کر کے کھڑا کرے گا اور سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، او معصوم بیٹیاں تم نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی، تم نے باپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، تم نے باپ کے اوپر بوجھ بننے کو گوارا نہیں کیا، آخر تمہیں کس جرم اور گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا، بتاؤ بیٹیوں تمہیں کیوں دفن کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے اللہ حشر کے میدان میں سوال کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اعلان کرتے ہیں، نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ صعصع ابن ناجیہ مشہور شاعر فرزدق کا دادا ہے، صعصع ابن ناجیہ مسلمان ہوتے ہیں اور انہوں نے
کسی حادثے کی بنیاد پر زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو 2 اونٹ اور 1 اونٹنی دے کر چھڑانے کا مشن بنا لیا تھا. کسی وجہ سے ان کے دل پر اثر ہوا اور انہوں نے زندگی کا ایک طریقہ بنا لیا. جس باپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ اسے دفن کرنا چاہتا، یہ اس کے پاس جاتے، 2 اونٹ اور 1 اونٹنی دے کر وہ بیٹی چھڑا لیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا ہے. صعصعہ ابن ناجیہ نے 300 زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو اس طرح چھڑایا تھا. ظاہر بات ہے آج کے زمانے کی طرح سوشل میڈیا تو اس زمانے میں نہیں تھا، نہ سواری کی سہولیات تھی. صعصعہ ابن ناجیہ مکہ اور اس کے اطراف کے ہی لوگوں کے پاس پہنچے ہوں گے، جن کی خبر ملی ہوگی ان کے پاس گئے ہوں گے. 300 بیٹیوں کو انہوں نے چھڑایا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بیٹیوں اور عورتوں پر ظلم کتنا ہو رہا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر خاموش کیسے رہتے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا کے سامنے اعلان فرمایا، من ولدت لہ ابنا فلم یؤذیہا ولم یہنہا ولم یوصل ولدہ علیہا یعنی ذکورا ادخلہ اللہ بہا الجنہ. جس آدمی کے یہاں بیٹی جنم لے اور پھر باپ بیٹی کو بیٹوں سے کم کر نہ جانے، حقیر نہ جانے، اور بیٹی کو تکلیف نہ دے، بلکہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان برابری کا معاملہ کرے، ادخلہ اللہ بہا الجنہ. تو بیٹی کی پرورش اور اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بنا پر اللہ تعالیٰ باپ کو جنت عطا کرے گا، جنت میں داخل کرے گا. نتیجہ کیا ہوا اس تعلیم کا؟ اس تعلیم کا ثمرہ اور پھل اور نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آج سماج کی لعنتوں کے باوجود مسلمان بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. مسلمان بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ تعلق رکھتے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آپ 10 بیٹوں کی پرورش کر دیجئے، آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے کہ ان کے بدلے میں اللہ جنت عطا کرے گا، مگر ایک بیٹی پال دیجئے اللہ ایک بیٹی کی تربیت کی بنیاد پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادخلہ اللہ بہا الجنہ. اس کی وجہ سے اللہ باپ کو جنت میں داخل کرے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، بیٹیوں کا مقام بلند کیا، بیٹیوں کی عزت بڑھائی، بیٹیوں کا وقار بڑھایا. جب یہ بیٹی ذرا بڑی ہو گئی اور بہن بن گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں، 2 بہنیں یا 3 بہنیں، باپ بوڑھا ہو گیا، اب اس کے آدھا کام نہیں کرتے، بہن بڑی ہے، غیر شادی شدہ ہے، بھائی کو اللہ نے دولت دی ہے، بھائی کی ذمہ داری بن گئی بہن کی پرورش کرنا، شادی بیاہ کرنا. اب اس بھائی نے بہن کی ذمہ داری کو پورا کیا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن لہ سترا من النار. یہ بیٹیاں اور یہ بہنیں اس آدمی کے لیے یعنی باپ اور بھائی کے لیے جہنم سے آڑ بنا دی جائیں گی. جہنم اور اس کے درمیان یہ آڑ بنا کر کھڑی کر دی جائیں گی جو بہنوں کی پرورش کرتا ہے. غزوہ حنین ہو چکا ہے، حنین فتح ہو چکا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ حنین کے لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں. اب اعلان ہو چکا ہے جو چھوٹنا چاہتا ہے وہ فدیہ دے اور چھوٹ جائے، قید سے آزاد ہو جائے. حنین کے لوگوں نے چندہ شروع کیا. چندہ کرتے کرتے ایک گھر میں پہنچے جس کی خاتون نے دروازہ کھولا. لوگوں نے چندے کا مطالبہ کیا. قبیلے کے لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں، انہیں چھڑانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، انہیں چھڑانے کے لیے زیورات کی ضرورت ہے. اس خاتون نے پوچھا گرفتار کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ محمد ابن عبداللہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، جنہوں نے مکہ فتح کر لیا، انہوں نے حنین کی
اس عورت نے کہا اچھا محمد ابن عبداللہ نے گرفتار کیا ہے، جاؤ واپس جاؤ، تمہیں پیسہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ اس سے ملاقات کروں گی۔ وہ عورت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آتی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے وہ پیش ہونے سے پہلے کہتی ہیں جا کے کہنا محمد سے کہ تمہاری وہ بہن شیما آئی ہے جس نے بچپنے میں تمہیں گودوں میں کھلایا ہے، تیری وہ بہن آئی ہے جسے تو نے ایک مرتبہ دانت کاٹ لیا تھا، جس کے نشانات اس کے جسم پر موجود ہیں، جاؤ کہہ دینا وہ دربار میں آئی ہے اور شیما اسی خاندان کی بہو ہے، اسی قبیلے میں اس کی شادی ہوئی ہے، اس قبیلے کی وہ عزت بن چکی ہے جس قبیلے کے نوجوانوں کو تم نے گرفتار کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، حضرت شیما کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں، پیارے آقا بہن آ رہی ہے، اگرچہ وہ رضاعی بہن ہے، دودھ شریف بہن ہے، لیکن بہن بہن ہوتی ہے، بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے بہنوں کو، اس لیے یہ بھائی محمد رسول اللہ تمام دنیا کے بھائیوں کو پیغام دینے کے لیے کہ بہن اگر میکے آئے، باپ کا انتقال ہو چکا ہو تو بہن کے آنے کے بعد اس کا استقبال اس طرح کرنا جیسے بھائی تیری آمد کے لیے ہفتوں اور مہینوں سے بے چین تھا، تیرے لیے مضطرب تھا، پریشان تھا، استقبال سے کرنا۔ اللہ کے پیغمبر آگے بڑھے، حضرت شیما کو آپ اپنے ساتھ لے آتے ہیں، چادر نبوت والی بچھا دیتے ہیں، حضرت شیما کو بیٹھاتے ہیں، پھر حضرت شیما نے کہا بھیا جان آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے ان نوجوانوں کے ان قیدیوں کی بھیک مانگنے آئی ہوں جن کو آپ نے گرفتار کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا آج ایک بھائی اور بہن کے رشتے کے تقدس کا مسئلہ ہے، اگر آج میں اس بہن کی خواہش رد کر دوں گا دنیا میں پھر کوئی بھائی کسی بہن کو عزت نہیں دے گا، میری تمنا ہے بغیر کسی فدیے کے بنو حنین کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تمام صحابہ اللہ کے پیغمبر کے اشارے پر جان دینے والے ہیں، سب لوگوں نے حامی بھر لی، آمنا و صدقنا کہا، بہن کی منشا کے مطابق حنین کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بہن یہ عورت جب اور بڑی ہوئی، شادی کر کے کسی کے گھر چلی گئی، بیوی بنا دی گئی۔ اللہ کے پیغمبر دنیا میں نہیں آئے ہیں، بیویاں مجبور ہوتی تھی، باپ جس کے پلے باندھ دیتا بیٹی کو جانا پڑتا، بہن جس کے حوالے کر دی جاتی بہن کو جانا پڑتا، شوہر اس کا مالک ہوتا، جوئے میں ہار جاتا، شوہر جو چاہتا وہ کرتا، کوئی قانون شوہر کو پکڑنے کے لیے نہیں تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان عظیم فرمایا کہ اے دنیا کے مردوں کی جماعت، شوہروں کا طبقہ، یہ سن لو، یہ عورت جو تمہارے نکاح میں آ رہی ہے اسے تنہا نہ سمجھنا، یہ اپنے باپ کو چھوڑ آئی ہے، یہ اپنی اماں کو چھوڑ آئی ہے، یہ بھائیوں سے دور ہو گئی ہے، سارے قبیلے خاندان کو صرف تمہارے نام پر چھوڑ آئی ہے، تو یہ تنہا نہیں آئی ہے۔ انکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتموہن بکلمۃ اللہ، یاد رکھنا یہ اللہ کی امان لے کر آ رہی ہے، یہ اللہ کے حفاظتی حصار میں آ رہی ہے، تم نے اللہ کا کلمہ بول کر اس عورت کو اپنے لیے حلال کیا ہے، ظلم کرو گے تو اللہ کی دی ہوئی امان توڑو گے اور اللہ کے اس کلمے کی توہین کرو گے جس کلمے کو بول کر تم نے اس عورت کو اپنے لیے حلال کیا۔ اب بیویاں ان کا وقار بلند ہو گیا، کہاں یہ عالم تھا کہ بیویوں کو شوہر قتل بھی کر دے تو سماج میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا تھا، سماج میں کوئی قانون کی گرفت نہیں تھی، لیکن آج کیا کہا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال اپنی بیوی کے نزدیک بہتر ہو، بیوی اچھا کہتی ہے تو تم اچھے ہو، بیوی شکایت کرتی ہے تو تم برے ہو۔
میرے بھائی اور بزرگوں، ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان کا سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ وقت کی گزران جس عورت کے ساتھ ہے اس کا نام بیوی ہے۔ میری آپ سے ملاقات سال، 2 سال، 5 سال میں ایک دن ہوئی، 2-4 گھنٹے ہوئی، میرے اخلاق آپ کیا جانے؟ جو رات کی تنہائی کی ساتھی ہے، جو سختی اور نرمی کے زمانوں کی ساتھی ہے، جو خوشحالی اور تنگ دستی میں ہمارے اور آپ کے ساتھ رہنے والی ہے، وہ نہ بتائے گی کہ میں کیسا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میں مولانا ہوں، دارالعلوم دیوبند سند دے گا، آپ مفتی ہیں، آپ کو مظاہر علوم و دارالعلوم سند دیں گے، آپ کو مظاہر علوم آپ کو سند عطا کرے گا، لیکن آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، سماج میں اگر دنیا آپ کو اچھا کہتی ہے اعتبار نہیں کیا جائے گا، بیوی آپ کی تعریف کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عورت کا وقار بلند کرتے ہوئے بیویوں کا یہ رتبہ بڑھا دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ بیوی جو آ رہی ہے تمہارے پاس، اس پر ظلم نہ کرنا، یہ اللہ کی امان ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کی ہے، لہذا اس کے اندر کوئی عیب بھی ہوگا تو طعنے مت دینے لگنا۔ تیرا رنگ سانولا ہے، تیرا قد پستہ ہے، تو چلتی ہے تو تیز چلتی ہے، لنگڑاہٹ پیروں میں ہے، بولتی ہے ہونٹ باہر آ جاتے ہیں، طعنے نہ دینا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، احسان کا معاملہ کرو، وعاشروہن بالمعروف۔ آگے قرآن مجید نے کہا اگر ان کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو اللہ بہت ساری اچھائیاں پیدا کر دے گا۔ اسی مضمون کو حدیث مبارکہ نے بیان کیا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ ایمان والا مرد ایمان والی عورت سے نفرت نہ کرے، کوئی عیب ہے اللہ رب العالمین کی خلقت سمجھ کر، تخلیق سمجھ کر، اللہ رب العالمین کی امانت سمجھ کر اسے قبول کرے، خوش اسلوبی کے ساتھ برداشت کرے۔ اگر ایک عیب ہوگا تو اللہ ہزاروں خوبیاں پیدا فرما کر تمہارا دل خوش کر دے گا۔ چنانچہ ہم نے اور آپ نے دیکھا جس دن بہو گھر کے اندر آئی، اماں کا چہرہ بنا ہوا ہے، ابو بھی ذرا خوش نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں بہو پسند نہیں آئی، مگر سال 2 سال کے بعد پورے گھرانے کی وہ نور نظر بن گئی، شوہر کے دلوں کا قرار بن گئی، کچھ اور بڑی ہوئی، بچے بڑے ہوئے تو یہ اس پورے خاندان کی رانی اور ملکہ بنا۔ یہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا میں نے ایسا نبی اور رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ تمہیں کوئی مشقت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اس نبی کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اس نبی کو یہ بات بہت گراں گزرتی ہے، وہ نبی تمہاری تکلیف نہیں برداشت کر پاتا۔ لہذا شریعت کے بہت سارے حکم ایسے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی تھی، اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے، لیکن ہماری مشقت اور ہماری تکلیف کا خیال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لاگو نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، مسواک اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اترتی ہیں، بہت سارے امراض کا یہ علاج ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بوقت وفات کلمہ نصیب ہوتا ہے، جسمانی اور روحانی بہت ساری بیماریوں کے لیے اللہ اسے شفا بناتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس بھی اسے بتا رہی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے میری امت کے لیے مسواک ہر وقت لازم کر دی جائے، لیکن آپ نے فرمایا میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، میری امت مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لولا ان
اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء عند الصلاۃ، اگر میری امت پر یہ بات مشقت والی نہ ہوتی، مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مصیبتوں میں پڑ جائے گی، تو میں ہر نماز کے وقت ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا۔ لیکن فرض تو نہیں ہوئی، مسواک کرنا سنت ضرور قرار پائی۔ اور ہمارے فقہا اللہ ان پر رحم فرمائے، صحابہ کرام کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد شریعت کی روشنی میں ہمیں یہ مسئلہ سمجھا گئے کہ لکڑی کے ساتھ مسواک کرنے سے دو سنتیں ادا ہوں گی، ایک لکڑی کے ساتھ مسواک کرنے والی اور ایک مسواک کرنے والی۔ اور اگر کسی کے پاس مسواک لکڑی والی نہیں ہے تو وضو کرتے ہوئے دونوں طرف انگلی پھیر دی جائے تو انگلی کے پھیرنے سے بھی مسواک کی سنت ادا ہو جائے۔ لہذا وضو کرتے ہوئے اگر لکڑی ہمارے پاس نہیں ہے تو انگلی کے ذریعے سے مسواک کی سنت ضرور اپنائی جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ایسا رسول بھیجا ہے، تمہارے اوپر کوئی مشقت و تکلیف آئے اس رسول سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، سماج میں کوئی طبقہ ظلم کا شکار ہو، لوگوں کی عدم توجہی کا شکار ہو جائے، اللہ کے پیغمبر اندر سے تڑپ جاتے ہیں۔ لہذا ہمارے سماج کا ایک طبقہ ہے جسے ہم ماں کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی بے وقت و بے حیثیت تھا، آج بھی اتفاق سے مائیں بے حیثیت ہوتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام بزرگوں کے اقوال پڑھیں گے تو ایک جملہ عموماً ملتا ہے، جن چیزوں کے ذریعے امت میں اول لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، اسی شریعت و اسی پیغام کے ذریعے بعد کے لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ معلوم یہ ہوا اگر مائیں پہلے بے وقت و بے حیثیت تھی تو اللہ کے پیغمبر نے ان کا وقار بلند کیا، اور وہ ماں جو آج کے زمانے میں اولڈ ہاؤس میں ڈال دی جاتی ہے، گھر کے کونے میں ڈال دی جاتی ہے، سب سے خراب کمرہ اس کے حصے میں آتا ہے یا دالان اس کے حصے میں دی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی خیر خیریت لینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے عورت میں ماں کے طبقے کا وقار بھی بلند کرتے ہوئے فرمایا، یہ ماں تیری جنت بھی ہے، یہ ماں تیری جہنم بھی ہے، یہ باپ تیرا تیری جنت بھی ہے، یہ باپ تیری جہنم بھی ہے۔ خدمت کرو گے، حق ادا کرو گے تو جنت پاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے، دل دکھاؤ گے تو اللہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ قرآن مجید نے کئی مواقع پر جہاں اللہ رب العالمین کی عبادتوں کا تذکرہ کیا، ساتھ میں والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری کا بھی ذکر کیا۔ عجیب و غریب الفاظ ذکر کیے، لوگوں تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا ایک، تو پھر ان کے سامنے پست آوازی سے بات کرنا، اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا، ان کو جھلکنا نہیں، انہیں اف نہ کہنا، کوئی بات کہیں، اماں بوڑھی ہو گئی، چڑچڑی ہو گئی، ابا بوڑھے ہو گئے، بات بھول جاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، غصہ نہ ہونا، اف نہ کہنا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ماں اور باپ کا وقار کیوں بلند کیا گیا؟ اللہ رب العالمین ہمارے حقیقی رب ہیں، انہوں نے ہمیں وجود بخشا ہے، تو ہمارے ماں باپ ہمارے مجازی رب ہیں، ان کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ماں باپ نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں۔ لہذا سماج کے جو طبقے کمزور تھے، پروردگار عالم نے اس طبقے پر احسان فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، پورے عرب کے علاقوں میں اور پوری دنیا میں جو مظلوم طبقات تھے ان میں ایک طبقہ تھا یتیم بچوں کا، بیوہ عورتوں کا۔ بیوہ عورت ابھاگن ہوتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے شادی فرما کر دنیا کو یہ پیغام دیا، بیوہ عورتیں ابھاگن نہیں سہاگن ہیں، سہاگن بنائے جانے کے قابل ہیں، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، یتیم بچہ اس
اس کی نحوست نے باپ کو موت تک نہیں پہنچایا. یہ بچہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان بنا دیا گیا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام بھی دے گا اور بے توجہی کی بنیاد پر پروردگار عالم کے غضب کے بھی تم شکار ہوگے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے کمزور ترین طبقہ یعنی یتیموں کی خبرگیری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. میں اور یتیم جنت میں اس طرح ہوں گے. دونوں انگلیاں آپ نے اٹھائیں. یہ دونوں انگلیاں یہ بیچ والی انگلی اور شہادت والی انگلی ذرا چھوٹی بڑی ہے. یعنی میرے اور یتیم کی خبرگیری کرنے والے کے درمیان جس طرح ان دو انگلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہے اسی طرح فاصلہ رہے گا. میں نبوت کی بنیاد پر ذرا سا آگے رہوں گا. لیکن یتیم کی پرورش کرنے والے کو میری صحبت اور میری رفاقت میرا ساتھ جنت میں عطا کیا جائے گا. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ ملنا یہ اتنی عظیم نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ اسلمی, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام استنجے کے لیے ایک مرتبہ تشریف لے گئے, سفر میں ہیں, رات کا وقت ہے, آپ واپس تشریف لے آئے تو دیکھا کہ ایک لکڑی رکھی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے, تازہ پانی رکھا ہوا ہے اور پانی کے اوپر لوٹے کے اوپر مسواک تازی رکھی ہوئی ہے. بن کہے اگر کام ہوتا ہے تو دل بہت خوش ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہہ کے اگر کیا آپ نے تو کون سا کمال کیا. بن کہے اشاروں میں اگر کام ہو جاتا ہے تو دل بے حد خوشی محسوس کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر استنجے سے واپس تشریف لے آئے, پانی موجود, بیٹھنے کے لیے لکڑی موجود اور تازی مسواک موجود. آپ نے پوچھا یہ کام کس نے کیا؟ لوگوں نے بتایا ربیعہ اسلمی نے. پیارے آقا کا دل بہت خوش ہوا. میرا دل خوش ہوتا ہے تو میں اپنے شان کے مطابق عطا کرتا ہوں کہ آج آپ کو انعام ملے گا. اللہ کے پیغمبر کا دل خوش ہوا. آپ نے فرمایا سل ما شئت یا ربیعہ, ربیعہ مانگ لے آج جو مانگنا چاہتا ہے. ربیعہ جو چاہتا ہے مانگ لے. خدائے پاک کی قسم محبوب زبان دے دیتا ہے تو محبت کرنے والا طاقت سے بڑھ کر اس زبان کا احترام کرتا ہے. میں ہوں, ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں, اگر ہماری شادیوں کے بعد ہماری بیویاں ہمارے پاس آئیں, میری اور آپ کی تنخواہ 12,000 13,000 ہو اور بیوی یہ کہنے لگے میری بچپن کی ایک سہیلی تھی, ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے کودتے بڑے ہوئے, اس کی شادی ہو گئی, اس کی بچی کی شادی ہے, بڑی غریب ہے, میں میکے گئی تھی, ملاقات ہو گئی تو میں نے کہہ دیا چلو واشنگ مشین میں دوں. میں کہہ کے آ گئی تو اب آپ یہ کہیں گے اللہ کی بندی 12,000 تنخواہ ہے, 14,000 کی مشین, تم کہہ آئی ہو. لیکن میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اگر مجھے اپنی بیوی سے محبت و پیار ہے تو میں یہ کہوں گا چلو زبان دے آئی ہو تو زبان کٹے گی نہیں, انشاءاللہ انتظام کیا جائے. ہر ایک کہے گا. آج اللہ کے حبیب و محبوب کہہ رہے ہیں غمگین ہوتے ہیں تو جبریل امین آتے ہیں, اللہ نے سلام کہا ہے غمزدہ کیوں ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میرے محبوب مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. حشر کا میدان ہوگا, عرش کے سائے میں اللہ کے پیغمبر سجدہ ریز ہوں گے, اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے حبیبہ آپ سر اٹھا کر کہیے قل تعطا, آپ کہیے آپ کی بات تسمع سنی جائے گی. سل تعطا مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. اشفع تشفع آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اتنے بڑے اللہ کے پیارے حبیب و محبوب ہیں, مقام محمود ان کا حصہ ہوگا, شفاعت کبریٰ ان کے حصے میں آئے گی. جنت کا دروازہ سب سے پہلے ان کے لیے کھولا جائے گا. جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے تو کوئی نبی اور کوئی امتی بھی داخل نہیں ہو سکے گا.
آج زبان دے رہے ہیں ربیعہ مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے. آج حضرت ربیعہ اسلمی اگر یہ کہہ دیتے اللہ کے نبی آپ نے زبان دیا ہے، آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک دنیا کی حکمرانی میرے خاندان میں رہے، تو میرا ایمان بولتا ہے اللہ کے پیغمبر کی دعا ہوتی اور اللہ ضرور قبول کرتا. آج ربیعہ جو مانگ لیتے وہ مل جاتا، لیکن ربیعہ یہ جانتے تھے یہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانے آخرت اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں قلیل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پورے خزانے دنیا کے مل جائیں پھر بھی ایک دن یہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے. لہذا ربیعہ اسلمی نے کیا مانگا؟ ربیعہ اسلمی نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. جب آپ جنت میں جائیں تو جنت میں مجھے آپ کا ساتھ عطا کر دیا جائے. اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اور فرمایا ربیعہ میں دعا کرتا ہوں لیکن تم ذرا کوشش کرنا کہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرنا. مطلب کیا ہوا؟ ربیعہ میں دعا کروں گا، میری دعا اللہ قبول کرے گا، مگر میری دعا اور تمہاری خواہش کے درمیان اگر نماز نہیں رہے گی اور نماز تمہاری زندگیوں سے نکل جائے گی تو شاید اے ربیعہ تمہیں وہ چیز نہ عطا کی جائے جس کی تم تمنا کر رہے ہو. لہذا تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرنا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے زمانے میں ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے پیغمبر اب آپ تو دنیا میں نہیں ہیں کہ ہم آپ کے لیے پانی رکھیں اور دعا لے لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے لیے مسواک کو لا نہیں سکتے کہ آپ مسواک قبول کریں اور دعا دے دیں. تو اللہ کے نبی کی رحمتیں متوجہ ہوئی. اے 1400 سال کے بعد آنے والے لوگوں، مایوس نہ ہونا. ربیعہ اسلمی نے خدمت کر کے جنت میں اگر میرا ساتھ طلب کیا ہے تو تمہارے درمیان یتیم رہتا ہے، اس کی حمایت و مدد اور نصرت و تربیت کر کے اچھا برتاؤ کر کے بھی جنت میں تم کو میرا ساتھ مل جائے. یتیم کے اس طبقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کرم فرمایا. بیوہ سماج میں رہتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ نے جسے رحمت للعالمین بنایا، سماج میں بیوہ عورتوں پر ہونے والے ظلم کو اللہ کے نبی برداشت کر جائیں. آپ نے فرمایا دنیا کے لوگوں، رات بھر جو عبادتیں کرتا ہے، نفلوں میں کھڑا رہتا ہے، دن بھر جو روزے رکھتا ہے اور نفلی روزے پر روزے رکھتا جاتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اتنا کوئی ثواب چاہتا ہے بن کیے رات بھر نفلوں کا ثواب مل جائے، بن کیے اور روزہ رکھے دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے، جو اللہ کے راستے میں جان ہتھیلیوں پر لے کر مجاہد فی سبیل اللہ بنا پھرتا ہے، تلواروں کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، کیا اس کا ثواب چاہتے ہو؟ ہمارا اندر سے دل پکار اٹھے گا ضرور یا رسول اللہ، ہم کیوں نہیں چاہتے؟ آواز آتی ہے الساعی علی الارملۃ والمسکین، بیوہ عورت اور مسکین عورت کے لیے کوشش کرنے والا. بیوہ عورت کا چولہا جل جائے، مسکین آدمی کا مسکین عورت کا رہنے سہنے کا انتظام ہو جائے، بیوہ عورت کے بچوں کے دودھ اور کھانے کا نظم بنا دیا جائے. جو آدمی بیوہ عورت مسکین اور محتاج لوگوں کے لیے کوششیں کرتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ او کالصائم یوم النہار، کالصائم النہار کل قائم اللیل. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہو، یا رات میں اللہ کے دربار میں کھڑے رہنے والا ہو، یا دن میں اللہ کے لیے نفل روزہ رکھنے والا ہو.
پیارے آقا علیہ السلام کا مشن ہمیں زندہ کرنا ہے۔ ولادت اگر 12 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول یا اس کے علاوہ مختلف اقوال علماء کے ہیں، مشہور 12 ہے، 12 تاریخ کو ولادت کا جشن منا لینا اس سے زیادہ اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے ہیں اس مشن کو زندہ کیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان کیا اس زمانے میں جانور کو پانی پلانے پر جھگڑا ہوتا ہے تو 70 سال تک جنگ چلتی ہے۔ مرنے والا مرتے ہوئے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ یاد رکھنا فلاں فلاں ہمارے دشمن ہیں، ان کا قتل کر دینا، انہیں زندہ نہ چھوڑنا، اس لڑائی کو آگے جاری رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لوگ یہ کہہ رہے تھے عید کا جواب پتھر سے دیں گے، لوگ یہ کہہ رہے تھے گالی کا جواب گالی سے دیں گے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کوئی ایک تھپڑ مارے گا ہم اسے 10 لاٹھیاں ماریں گے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کوئی ایک قتل کرے گا ہم قاتل کے گھرانے کے 10 لوگوں کا جب تک قتل نہیں کریں گے ہمیں صبر نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی قلوب کو جوڑا، اختلاف کو دور فرمایا اور قرآن مجید نے اعلان کیا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے برائی کی ہے، کسی نے ظلم کیا ہے تو زیادتی کا جواب اگر دینا چاہتے ہو جتنا اس نے زیادتی کی ہے اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو، جتنا اس نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے اتنی سختی تم بھی کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارا معاملہ برابر برابر کا ہو گیا، نہ تمہارے لیے کچھ رہے گا نہ تمہیں انعام کچھ ملے گا اللہ کے دربار میں، لیکن اگر زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو گے، ساس اماں نے بہو پر زیادتی کی، دیورانی نے جٹھانی پر زیادتی کی، بھاوت نے نند کے ساتھ زیادتی کی، اس زیادتی کے بعد جو مظلوم تھا جس کے اوپر زیادتی کی گئی اس نے معاف کر دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کا قرآن بولتا ہے، اللہ کی کتاب بولتی ہے جس نے معاف کر دیا، صلح کر لیا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو اس کا بدلہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ 2 کروڑ نیکی ملے گی کہ 10 کروڑ ملے گی؟ نہیں، اللہ نے اپنے ذمے واجب کر لیا ہے، فاجرہ علی اللہ، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ صرف یہیں پر بس نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا جو حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دے، جو سماج میں صلح کو ترجیح دے، جو ظلم کا جواب ظلم سے نہ دے، جو گالی کا جواب گالی سے نہ دے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ وَإِنْ لِمَنْ تَرَكَهُ مِرَاءً وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا۔ پیارے آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے دوسروں سے بدلہ نہ لے، صلح کر لے، صفائی کر لے، تعلق کو استوار کر لے، پھر تعلق جوڑ لے، تو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف اس کے کناروں میں ایک عالی شان محل دلانے کی میں ضمانت و گارنٹی دیتا۔ اللہ نے فرمایا بدلہ میں دوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی جنت میں گھر دلانے کی ضمانت لیتا۔ یہی تو مزاج تھا، یہی تو اخلاق تھا ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے یہ ساحر ہے، کوئی یہ کہتا ہے کاہن ہے، کوئی یہ کہتا ہے یہ لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے جنات کا اثر ہو گیا، ان کے اوپر پاگل پن آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب اللہ کے فضل اور کرم سے، اللہ کے احسان اور اللہ کی نعمت کی بنیاد پر آپ نہ کاہن ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ دیوانے ہیں، بلکہ آپ کا مرتبہ تو اللہ کے ہاں روز بروز بلند ہو رہا
ایسے انعامات ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں. آپ شاعر کہنے والوں کا جواب اسی انداز میں نہیں دیتے. آپ ساحر و کاہن کہنے والوں کا جواب اسی انداز میں نہیں دیتے، بلکہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی، پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم سم کے عوض داروئے شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر گالیوں کے جواب میں گالی نہیں سکھلا رہے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کا اخلاق قرآن بولتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی جی، اللہ نے آپ کو بلند اخلاق پر پیدا کیا ہے، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی حبیبہ مکرمہ، زوجہ مطہرہ، جنت کی عندلیبہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رفیقہ صادقہ، جن کی طہارت و پاک دامنی قرآن بولتا ہے، جن کے چادر کے اندر اللہ کے نبی ہوتے ہیں تو جبریل سلام اور وحی لے کر آتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم نبوت کا ایک بڑا حصہ جن کے پاس ہے، جنہیں ہم اور آپ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خاص بیوی اور محبوبہ اور زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے اس اخلاق پر اپنے کو ڈھالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے سل من قطعک، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو. بہن کے یہاں سے شادی کارڈ نہیں آیا تو بھائی کہے میں بھی نہیں بھیجوں گا، یہ تو بدلے کا معاملہ ہوا. اس نے نہیں بھیجا، آپ بھیجیے. بھائی نے آپ سے رشتہ کاٹا ہے، آپ اس سے جوڑیے. سل من قطعک، اللہ کے پیغمبر کا اخلاق بلند یہ ہے، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑا جائے. واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرتا ہے اسے معاف کر دیا کرو. واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی. قرآن بولتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کے متقی بندے جن کے لیے جنت تیار کی گئی بنائی گئی ہے وہ ہیں جو اپنا مال خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں راہ خدا میں دیتے رہتے ہیں. والکاظمین الغیظ، لوگ غصہ دلاتے ہیں تو غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور موقع کے انتظار میں نہیں رہتے چلو آج تو غصہ پی گیا موقع ملے گا تو رگڑوں گا، نہیں. والعافین عن الناس، غصہ پی بھی جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو نیکی کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، دنیا کا نظام بگڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے ہر طبقے پر توجہ فرمائی اور ہر ایک کو اس کا حق دلایا، ہر ایک کا وقار بلند کیا، ہر ایک کو عزت دی، ہر ایک کو حقوق دیے. یہاں تک کہ سماج کے اندر، سماج اور سوسائٹی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محنتوں کے نتیجے میں پاکیزگی اور پاک دامنی آئی، حقوق کی ایفا اور وفاداری آئی، ظلم ختم ہو گیا، تعدی ختم ہو گئی، امن اور چین اور سکون ختم ہو گیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہاں بڑے بڑے قافلے لوٹ لیے جایا کرتے تھے، کہاں ایک عورت تنے تنہا صنعائے یمن سے زیورات کے ساتھ لدی ہوئی خوبصورت جوان عورت تنے تنہا مدینہ پاک آتی ہے، مدینہ میں اونٹ بیٹھا کی ہے. لوگ پوچھتے ہیں یمن سے مدینہ چلی آئی، کیا جان کو خطرہ نہیں رہا، کیا مال کو خطرہ نہیں رہا، کیا عزت و آبرو پر کوئی حملہ آور نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں، میں یمن سے چلی مدینہ آ گئی، دیکھنے والوں کی نگاہوں میں مجھے بھائیوں کا پیار، باپ کی شفقت و محبت ہی نظر آئی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے اگر وہ چین و سکون کا نظام ہم چاہتے ہیں، سماج میں امن چاہتے ہیں، پاک دامنی چاہتے
फहश और मुनकरात से सोसाइटी को हम पाक करना चाहते हैं, तो जरूरी ये है कि हमने जो चराग बुझा दिया है, हमने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का जो तरीक़े जिंदगी अपनी जिंदगियों से निकाल फेंका है, उस तरीक़े जिंदगी जिसे इस्लाम कहते हैं अपने अंदर दाखिल करना होगा, समाज में उतारना होगा, शादी ब्याह खुशी गमी की महफिलों में उसे लाना होगा। इसके बगैर हमारा ईमान भी मुअतबर नहीं होगा, इसके बगैर समाज में अमन और सुकून भी कायम नहीं होगा। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करते हुए ये बात अर्ज करता हूँ कि आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में। ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, जनाब हज़रत मौलाना वसीम अहमद साहब शेरवानी बड़ी कीमती बातें आपसे कह के रुखसत हुए। निदामत के मोती के दाने बहुत है, तेरे बख्शने के बहाने बहुत है, हिसाबात बोले जिसे कुछ कमी हो, तेरी रहमतों के खजाने बहुत। डॉक्टर नवाज देवबंदी के वो शेर मुझे याद आ रहे हैं मेरे दोस्तों कि हकीर ज़र्रे फ़ज़ा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, गुनाहगार ऐसे थे कि हम बस तौबा खुदा करीब न होता तो मर गए होते। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आप रात उस वक्त में बैठे हुए हैं जो तहज्जुद का वक्त, कबूलियत का वक्त है, और जलसा जितनी बशाशत से आप सुनना चाह रहे थे उसी एतबार से आप सुने। बस हुक्म ये हुआ है कि अशफाक बहराइची साहब को जी भर के आप सुन नहीं पाए हैं, इसलिए उनको सुनिएगा और उनके बाद इंशाअल्लाह जाने की इजाजत आपको भी होगी